بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی جو ہے مکہ کے اندر وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر پائے اور ان کا وقت پورا ہو گیا، فرشتوں نے تو آنا ہے نا ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. کس طرح ظلم کرنے والے ہیں؟ کہ انہوں نے جو ہے کفر کے، فسق کے ماحول میں رہنا پسند کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش پیدا کر دی تھی، کشائش پیدا کر دی تھی، فراخی پیدا کر دی تھی. زمین کو ان کے لیے جو ہے وسیع فرما دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے تھے اور کھلم کھلا اپنے اسلام کو جو ہے ظاہر کر سکتے تھے، اللہ کی بندگی بجا لا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ظلم سے تعبیر فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ جاتے، لیکن انہوں نے جو ہے مکہ میں رہنے کو ترجیح دی، اس کفر کے ماحول میں رہنے کو ترجیح دی، اس فسق و فجور کے ماحول میں رہنے کو ترجیح دی جہاں پر دین پر عمل کرنا بہت مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ انہوں نے در حقیقت اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اس حالت میں جب فرشتے جو ہے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان سے دریافت کیا، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. یعنی تم نے جو ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس سرزمین کفر کو، اس سرزمین فسق کو کیوں نہ چھوڑا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کیوں تم نے جو ہے سرزمین کفر و فسق کو چھوڑ کر ہجرت کو اپنایا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا اور تمہارے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا تو تم مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ جاتے، جس طرح باقی جو صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، انہوں نے ہجرت کی، تو تم یہاں پر کیوں رہے؟ اب یہ سوال جو ہے فرشتے جس وقت اس کی روح کو قبض کرنے آ رہے ہیں، فرشتے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسے کفر و فسق کے ماحول میں رہنے کو تم نے ترجیح کیوں دی؟ ہجرت کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ یہ سوال ہے. تو وہ کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفين في الارض، تو وہ جو ہے معذرتاً کہتے ہیں، ایکسکیوز یعنی کہ بناتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم زمین میں بے بس تھے، یعنی ہم ہیلپ لیس تھے، اس وجہ سے ہم ہجرت نہیں کر سکے. اب یہ ایکسکیوز انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کو پیش کیا کہ چونکہ ہم زمین میں کمزور تھے، ویک تھے، ہیلپ لیس تھے، اس لیے ہم ہجرت نہیں کر سکے. قالوا، تو فرشتے جو ہے آرگومنٹس کرتے ہیں اور ان سے جو پوچھتے ہیں، جواباً کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی؟ کتنی وسیع زمین ہے، تو کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ اب دیکھیں مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی. اب حبشہ تو مسلمان ملک نہیں تھا، کافر ملک تھا. نجاشی اس وقت یعنی کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ عیسائی بادشاہ تھا، لیکن چونکہ نیک دل تھا، رحم دل تھا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں پر جو لوگ گئے ان کو امن اور سکون کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے دیا گیا اور اللہ کی بندگی بجا لانے میں وہاں پر کوئی دشواری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ دارالاسلام نہیں تھا، لیکن دارالامن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بن گیا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری زمین جو ہے وہ وسیع تھی، جس طرح حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری زمین بھی اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں. تو مسلمان کسی یعنی کہ باؤنڈریز کے اندر جو مقید نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ ملے اور آپ کو مذہبی جو ہے رسوم و رواج جو ہے ان کو ادا کرنے کے لیے آزادی ہو،
آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں. دین کو بچانا، ایمان کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے جہاں پر بھی آپ جائیں اس جانے کی اجازت ہے. تو مسلمان پہلے حبشہ کی طرف گئے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدینے کی طرف حکم دیا. اور مدینے کے لوگ چونکہ پہلے آ کر جو ہے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینے کے حالات اور ماحول مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو گیا تھا. اور وہاں کے لوگوں نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ جو ہے آئیں، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، ہم آپ کی عزت کریں گے، اکرام کریں گے، آپ کو پروٹیکشن دیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر اور اللہ کے حکم پر جو ہے مدینہ تشریف لے گئے. اپنے وطن کو چھوڑ دیا جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور 50 سال سے زائد زندگی آپ نے گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، بے حد عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کچھ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ تشریف لے آئے جو پہلے یثرب تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ تو ایکسکیوز جو ہے یہ بنتا نہیں ہے. انہوں نے تو یہ ایکسکیوز پیش کیا نا کہ بھئی ہم کمزور تھے، ہم بے بس تھے، ہم کس طرح سے جو ہے ہجرت کرتے. تو فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ایکسکیوز، یہ تمہاری معذرت جو ہے بنتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زمین وسیع تھی، فراخ تھی، تم کہیں پر بھی چلے جاتے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے اور آزادانہ طور پر دین کے مطابق زندگی گزارتے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں یہ لوگ بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہجرت کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے.